اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مالک و مختار، جہاں تک مجھ سے ہو سکا قرآن و حدیث کے ذریعے سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی، اور پچھلے جمعے اس سے حضور تاج الشریعہ کے تناظر میں چند باتیں رکھی تھی۔ حضور تاج الشریعہ حضور طریقہ حضور اختر رضا خان اظہری قدس روحانیہ، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں یوں رقم تراز ہوتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہیں جو چاہے عطا کر دے۔ محترم حضرات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان پہ کیا کہنا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رب تبارک و تعالیٰ نے ایک وحدہ لا شریک نے ایسا محبوب بنایا ہے جس کا مثال کوئی نہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے سے، حدیث پاک کے تناظر میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف، توصیف، مدحت سے حدیثوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن پھر بھی بڑا تعجب ہے کہ لوگوں کو یہ بات اب تک سمجھ میں نہ آئی کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پاورفل بھی ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ مالک و مختار بھی ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ علم غیب کی خبریں بھی دیتا ہے۔ اور نبی یہ پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں قرآن میں جو بشریت کا ذکر ہے، یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ کہیں کسی نبی کے تمام معجزات کو دیکھ کر انسان کنفیوز ہو کر یہ نہ کہہ دے کہ یہ ساری چیزیں تو خدا سے ہوتی ہیں۔ اس لیے جیسے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو جب ان کی امت نے دیکھا تو خدا کا بیٹا کہہ دیا، تو کہنے کا مطلب اور مقام یہ ہے کہ جب انسان سے کوئی عجیب چیز صادر ہوتی ہے تو جیسے اس انسان کا مرتبہ ہے اسی چیز سے نام دیا جاتا ہے، لیکن یہ چیزیں اگر انبیاء کرام سے صادر ہوں تو انہیں معجزات کہتے ہیں، اولیاء کرام سے صادر ہوں تو انہیں کرامات کہتے ہیں، اور کرامات اور معجزات یہ سمجھنے والی بات ہی نہیں ہے۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرآن پاک میں کہنے کا حکم دیا ہے، محبوب کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے لوگوں میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، تاکہ تم مجھے بھی خدا کا بیٹا یا خدا نہ کہے۔ اسی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی بشریت کا اظہار رب تبارک و تعالیٰ کے قول پہ کیا۔ کہنے کا مطلب اور مقام یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان مبارکہ حدیثوں کی کتابیں جو ہے شان مبارکہ سے بھری پڑی ہوئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ عظمت و شان، ایسی سادگی اور پوری 63 سالہ زندگی جو اپنے ظاہری زندگی ہمارے آپ کے درمیان میں گزاری، صحابہ کرام کے درمیان میں گزاری، وہ صرف اور صرف امتیوں کے درس کے لیے تھا کہ امتیوں کو اپنی زندگی گزارنے کا سلیقہ مل جائے، طریقہ پتہ چل جائے کہ زندگی کس طور پہ گزارنی ہے۔ وگرنہ یہ کہہ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم پر انگلی زنی کرنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسا کھاتے پیتے تھے ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، یہ ایک بیوقوفی والا ہی سوال ہوگا کہ ایک انسان کو ایسا کہے۔ وگرنہ کھانے پینے کی مثال اگر لیتے ہیں تو انہیں ان مثالوں کو بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کھانے پینے کو دیکھ کر یہ کہہ دینا کہ نبی ہمارے طرح بشر تھے یا ہمارے بڑے بھائی جیسا تھے، تو پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم انگلی کا اشارہ کرتے ہیں چاند 2 ٹکڑے میں بڑھ جاتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی انگلی سے اشارہ فرماتے ہیں ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے۔ یہ کمال بھی تو دیکھنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے درمیان جو ہے یہ چیزیں بھی تھی، یہ کمالات بھی تھے۔ پھر ایسے وقت میں جب آپ جو ہے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے بھائی جیسا مثالیں پیش کرنے لگے، اس وقت کیا ان حدیثوں پر ان کی نظر نہیں جاتی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انگلی کا اشارہ کیا ہے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، انگلی کا اشارہ فرمایا ہے تو چاند کے ٹکڑے میں بڑھ گیا، عبداللہ بن جہش کو کھجور کی شاخ توڑ کے دیا ہے تو بہترین تلوار بن گئی ہے دنیا میں کسی کا ایسا ہاتھ؟ آج لوگ کھانے پینے کی مثالیں دے کر، سونے جاگنے اٹھنے کی مثالیں دے کر یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے جیسے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جیسا ہونا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ آج کے دور میں کوئی احمد رضا جیسا نہیں ہو پاتا، آج کے دور میں کوئی جو ہے تاج الشریعہ جیسی شخصیت نہیں مل رہی، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جو ہے تانا زنی کرتے ہوئے نظر آتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم اطہر سے جو پسینہ نکلتا تھا وہ بھی اتنا خوشبودار ہوتا، ان پسینے کو تبرک سمجھ کر جو ہے صحابیہ لے جایا کرتی اور شادیوں میں جو ہے دلہن کو لگایا جاتا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، حضرت ام سلیم ایک صحابی رسول ہیں، صحابیاں ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم گرمیوں کے ایام میں آرام فرما رہے ہیں، حضرت ام سلیم اپنے ہاتھ میں ایک شیشی لے کر آتی ہیں، ایک بوتل لے کر آتی ہیں اور پیارے مصطفیٰ کے پشت اطہر سے جو پسینے بہ رہے ہیں ان پسینوں کو اس بوتل میں جمع کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ازراہ محبت پوچھتے ہیں ام سلیم کیا کر رہے ہیں؟ ام سلیم فرماتی ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ ہے، اسے ہم تبرک سمجھ کر محفوظ کر لے رہے ہیں، اور یہ آپ کا پسینہ بڑا خوشبودار ہے، ہم انہیں شادیوں میں استعمال کرنے کے لیے اسے جمع کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابیہ ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پسینے کو تبرک سمجھ کر جو ہے اپنی شیشی میں محفوظ کر رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ انہیں دلہن کو سجانے کے لیے ان پسینے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور واللہ، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ واللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر پھر نہ چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر پھر نہ چاہے دلہن پھول۔ یہ پسینہ لگانے کی برکت یہ ہوتی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم مطہر سے جو پسینہ نکلتا تھا اور شادیوں میں دلہن کو لگایا جاتا تو یہ ایمان و عقیدہ رہتا تھا کہ اس کے ذریعے سے اس کے آنے والی ساری نسلیں مہک اٹھیں گی۔ اسی لیے صحابیہ جو ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پسینے کو محفوظ کر رہی ہیں اور تبرک سمجھ کر رکھ رہی ہیں۔ اب ذرا آپ اپنے درمیان اپنے پسینے کا اندازہ لگائیں۔ ہمارا پسینہ جب جسم سے نکلتا ہے تو لوگ جو ہے ہمیں دور ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پسینہ ہے جسے تبرک سمجھ کر محفوظ کیا جا رہا، جسے شیشی میں بڑھ کے رکھا جا رہا، جسے خوشبو کے ساتھ۔ اور ام سلیم کہتی ہیں کہ ہوا اطیب المعطب، اس لیے کہ یہ بہترین خوشبو ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جس راستے سے گزر جاتے تھے، پسینے کی خوشبو کی وجہ سے صحابہ رسول کو کسی سے پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ آقا جدھر سے گزرتے وہ راستہ مہک جاتا تھا۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ محترم حضرات، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی کے پسینے اور امتی کا پسینہ برابر نہیں ہے تو نبی امتی کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک صحابی رسول کو حکم دیتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا میرا دشمن ہے، جاؤ اسے قتل کون کرے گا؟ ایک صحابی رسول جو ہے تیار ہوتے ہیں، اندھیرا ہے، بالائی خانے پہ جو ہے وہ انسان ہے اور اندھیرا ہے، اپنی تلوار لے کر وہ صحابی رسول جاتے ہیں اور جا کر جو ہے اس دشمن رسول کو قتل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب وہ آپس جلد بازی میں بھاگتے ہیں تو ایک جگہ پر گر جاتے ہیں اور ان کا گھٹنا ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آتے کہتے ہیں یا رسول اللہ قاتل کا صفایا کر دیا، لیکن یا رسول اللہ میں بھی گر گیا تھا، تیزی میں بھاگنے کے چکر میں گر گیا اور گھٹنے میں جو ہے گھٹنا ٹوٹ گیا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں نیڑے آ جا، قریب آ جا۔ پیارے مصطفیٰ کے جیسے ہی صحابی رسول قریب آتے ہیں، لعاب دہن کو پیارے مصطفیٰ اپنے منہ سے نکال کے اس گھٹنے میں لگا دیتے ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں جب تک لعاب دہن لگایا نہیں تھا تو چلنا نہیں ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی پیارے مصطفیٰ نے لعاب دہن لگایا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چوٹ اس پیر پہ لگا ہی نہیں۔ اللہ کو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لعاب دہن کا معاملہ ہے۔ یا ہے زمانے میں کوئی ایسا انسان
جس کے لعاب سے، جس کے تھوک سے کسی چیز کو، کسی درد کو ہٹایا جا سکے؟ تو جب تھوک برابر نہیں تو نبی امتی کیسے برابر ہو سکتے؟ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم، ایک کنواں ہے، کھارا کنواں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا لعاب دہن اس کنویں میں ڈال دیا. جب سے اس کنویں میں پیارے مصطفیٰ نے لعاب دہن ڈال دیا ہے، آج تک بھی اس کنویں سے جو ہے میٹھا پانی ابلتا ہوا نظر آتا. پتہ یہ چلا کہ ہمارا تھوک اور ہے اور نبی کا تھوک اور ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم تھوک دیں تو ٹوٹی ہوئی ہڈی بھی جڑ جائے. پیارے مصطفیٰ کنویں میں تھوک دیں تو کھارا پانی میٹھا ہو جائے. اور ہم اگر کہیں کہ تھوکے تو لوگ ہم پر تھوکتے ہوئے نظر آئیں گے، ہماری تھوک کی بدبو سے لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن یہ پیارے مصطفیٰ کی ذات ہے. اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں پیارے، امتی اور نبی کبھی برابر نہیں ہو سکتا. نبی نبی ہے، امتی امتی ہے. محترم حضرات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بے شمار معجزات جو ہے کتابوں میں بھرے پڑے ہیں. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر آتا ہے، کہنے لگتا ہے اگر آپ نبوت کے دعوے دار ہیں، اگر آپ نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو مجھے کچھ معجزہ دکھائیے تاکہ میں آپ پر ایمان لے آؤں. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسا معجزہ؟ تو وہ شخص یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، یہ کھجور کا درخت نظر آ رہا ہے، جب یہ کھجور کا درخت آپ کے نبوت کی گواہی دے دے گا تو میں جو ہے آپ کے ہاتھ میں ایمان لے آؤں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بس اتنا ہی. پیارے مصطفیٰ نے اس کھجور کے درخت کی طرف اشارہ کیا. حدیث میں آتا ہے کہ وہ درخت آگے بڑھا، پیچھے ہٹا، دائیں ہلا، بائیں ہلا اور زمین کو پھاڑتے ہوئے جڑوں کے ساتھ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ آ گیا. قدموں پہ آنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھنے لگا. گویا کہ درخت بھی یہ جانتا ہے کہ پیارے مصطفیٰ کی شان کیا ہے. اشارہ یہاں انگلیوں کا ہوا، ادھر دیر نہ لگی، تمام زمین کو پھاڑتی ہوئی وہ کھجور کی شاخ، وہ کھجور کا درخت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ آ کے گیا. جب دشمن رسول نے دیکھا تو مان گیا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ معجزات والا بھی ہوتا ہے، وہ پاورفل بھی ہوتا ہے. اور پھر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان لاتا ہوا نظر آتا. کہنے کا مطلب اور مقام یہ ہے کہ تب کے کافر و مشرک بھی مانتے تھے کہ جو نبی ہوگا وہ یقیناً پاورفل بھی ہوگا، جو نبی ہوگا وہ غیب کی خبریں بھی دے گا، جو نبی ہوگا انہیں غیب کی خبریں بھی پتہ ہوگی اور وہ مالک و مختار ہوگا. لیکن آج پانچوں ٹائم نماز پڑھنے والے اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار، امیر اور اپنے آپ کو جو ہے تبلیغ اسلام کا امیر کہلانے والے، یہ کہیں کہ نبی جو ہیں وہ ہمارے چودھری جیسا، یہ کہیں کہ نبی جو ہیں وہ ہمارے بڑے بھائی جیسا، تو ان سے زیادہ بدعقل کوئی ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. پتہ یہ چلا تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ پہ. نبی پاک کے اوپر انگلی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑی دور کی بات ہے. شاعر کہتا ہے ڈوبے سورج کو پلٹاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، چاند دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. ہم نے سنا ہے پڑھواتے ہو سب سے نمازیں اور کلمے، کنکڑیوں کو کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. اور ان کے لعاب پاک کی برکت اور کہاں تو اے نجدی، ان کے لعاب پاک کی برکت اور کہاں تو اے نجدی، کھارا کنواں میٹھا بناؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. کھارا کنواں میٹھا بناؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. اور ان کے نواسوں کے جوتوں کے دھول برابر کوئی نہیں، ان کے نواسوں کے جوتے کے دھول برابر کوئی نہیں. سجدے میں سر کو کٹواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، سجدے میں سر کو کٹواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. اور فاروق، عثمان، علی، حیدر، یہ سارے تو دور کی بات، اعلیٰ حضرت بن کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، اعلیٰ حضرت بن کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. محترم حضرات درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وآلہ وسلم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان و عظمت کو کوئی اگر گھٹانا چاہے تو گھٹا نہیں سکتا، لیکن اپنے ایمان کی دلیل ہوتی ہے محبت رسول. اسی لیے ہم سنی جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف میں لگے رہتے ہیں. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہیں آپ کو ایسی ملے گی کہ پیارے مصطفیٰ جب پیدا ہو رہے ہیں تو زمانے کا ایک رنگ ہے الگ پیدا ہونے کا، بغیر کپڑوں کے پیدا ہوتا ہے. لیکن پیارے مصطفیٰ کی امی جان کہتی ہیں کہ جب میرا بیٹا محمد پیدا ہوا تو لباس زیب تن ہو کر پیدا ہوا.
بچے جب آتے ہیں تو خون غلیظ لگا ہوا رہتا ہے دنیا میں، لیکن پیارے مصطفیٰ کی امی حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا مبارک سعد بیٹا دنیا میں آیا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کسی نے غسل دلا کر بھیجا۔ پیارے مصطفیٰ کے بارے میں حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ جب پیارے مصطفیٰ اس خاکدان گیتی پر آئے تو میری نظر ان کی نظر پہ پڑی تو میں نے کیا دیکھا کہ آنکھوں میں سرما لگایا ہوا ہے اور عطر کی خوشبو بھی آ رہی ہے۔ کہنے کا مطلب اور مقام یہ ہے کہ زمانے میں بچے نہ جانے کتنے جنم لیے ہیں، لیکن آمنہ کے لال کا کوئی جواب نہیں ہے، عبداللہ کے لختے جگر کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ایسی پیدائش دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور کو عنایت ہی نہیں فرمائی۔ تو جب خود رب نے جو ہے اپنے محبوب کا ثانی بنایا ہی نہیں تو ہم کہاں سے ثانی اور سایہ تلاش کر رہے ہیں؟ جس کا سایہ ہی نہیں اس کا ثانی کہاں سے ہوگا؟ جس کا سایہ ہی نہیں اس کا ثانی کہاں سے ہوگا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان و عظمت یہ ہے کہ تمام انبیاء سے بھی بڑھ کر عظمت اور رتبہ جو ہے رب تبارک و تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ حضرت یوسف کا چاہے حسن ہو، حضرت یونس جب ایک مچھلی کے پیٹ سے نکلتے ہیں تو ان کو بھی سہارا نام محمد کا لینا پڑتا ہے۔ حضرت یوسف کو جیل سے نکالا جاتا ہے تو وسیلہ محمد رسول اللہ کا لینا پڑتا ہے۔ محترم حضرات میں آپ کو بتا دوں، آپ جانتے ہیں کہ پانی جو ہے زمین سے نکلتا ہے، پانی زمین سے نکلتا ہے، سارے لوگوں کو پتا ہے۔ اگر پانی آپ کو نہ ملے تو آپ کہیں گے کہیں بور کھودو تاکہ پانی نکل آئے۔ اچھا، اس سے پہلے حضرت اسماعیل ذبی اللہ نے اپنی ایڑی زمین پہ رگڑی تھی اور پانی باہر نکل آیا تھا۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ اپنا آسا مارا تھا اور 12 چشمے جاری ہو گئے تھے، قرآن پاک میں سب موجود ہیں۔ اچھا، جو لوگ نبی کی عظمت کو نہیں مانتے وہ ان کی عظمتوں کو مانتے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جو پانی کے 12 فوارے جاری کیے پہاڑ پہ اپنا آسا مار کے، قرآن پاک میں موجود ہے، اس کو وہ تسلیم کرتے ہیں۔ اچھا، حضرت اسماعیل ذبی اللہ نے جو ایڑی رگڑی اور پانی نکلا، آب زمزم جو آج بھی موجود ہے، اس کی حقانیت کو بھی وہ مانتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی دوسرے انبیاء کی تعریف و توصیف کو یہ مانتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر یہاں آ کر کیا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف عظم نہیں ہو؟ یہاں کیوں ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان برداشت نہیں ہوتی؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالی جب میدان محشر قائم کرے گا، خود نبی پاک فرماتے ہیں سب سے پہلے رب تبارک و تعالی شفاعت کی اگر کسی کو مہلت دے گا، شفاعت کی اگر کسی کو اجازت دے گا تو وہ میں محمد بن عبداللہ ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ قیامت کی دہشت، حشر کی دہشت میں ہر ایک انسان پریشان حال ہوگا، یہاں تک کہ انبیاء کرام بھی جو ہے پریشان رہیں گے، انبیاء کرام بھی خشیت الہی سے لرزہ ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے۔ اور حضرت آدم کے بارے میں بتایا نبی پاک نے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی رب کی خشیت کے وجہ سے کرسی کے پایا کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ ایسے وقت پہ اللہ تبارک و تعالی مجھے سفارش کا حکم دے گا، پتہ یہ چلا، اس حدیث پاک سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آدم سے بھی بڑھ کر اگر کسی کی اولو العزم مرتبہ ہے، آدم سے بھی بڑھ کر اگر کسی کو رب نے افضلیت دیا ہے، آدم سے بھی بڑھ کر اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبہ سے نوازا ہے تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہے۔ محترم حضرات، حدیث سے پڑھیں، کتاب پلٹیں، آپ کو پتہ چلے گا جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بنانا رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا مقصود بنایا، نبی کو بھیجنا تھا، پیارے محبوب کو دنیا میں بھیجنا تھا، تو سب سے پہلے حضرت آدم کے پتلے کو تیار کیا گیا۔ اچھا، جب حضرت آدم کے پتلے کو تیار کیا گیا، روح پھونک دی گئی، لیکن مسئلہ یہ ہوا تھوڑی دیر روح رہی اندر اور پھر باہر آ گئی، تھوڑی دیر رہ کر باہر آ گئی۔ روح سے پوچھا رب تبارک و تعالیٰ نے، اے روح تجھے تو اندر ڈالا تھا، باہر کیوں آ گئی؟ تو روح نے کہا، اے میرے مولا اندر بہت اندھیرا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کا انتظام ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نور کو حضرت جابر نے کہا تھا نا، یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں سے پہلے کون سی چیز کو پیدا فرمایا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، یا جابر ان اللہ خلق قبل اشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر سب سے پہلے تمہارے رب نے اپنے نور سے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔
پتا چلا کہ اللہ نے اپنے نور سے پیارے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا. اچھا اسی نور کو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیشانی میں رکھ دیا. اب روح ڈالی گئی تو روح باہر نہیں آ رہی, روح باہر نہیں آ رہی. اب ایک سوال بنتا ہے, اے روح تجھے پہلے بھی ڈالا گیا تھا, تو باہر نکل گئی تھی, پھر نور مصطفیٰ ڈالا گیا, پھر تجھے جو ہے اندر ڈالا گیا, اب تو کیوں نہیں باہر ہو رہی؟ تو روح سے یہ جواب ملے گی, سنو پہلے اندھیرا ہی اندھیرا تھا, جب سے نور محمدی ڈالا گیا ہے اب اجالا ہی اجالا ہے, اب باہر جانے کی ضرورت نہیں. پتہ یہ چلا کہ حضرت آدم سے بھی زیادہ فضیلت رب تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو جنت میں گیہوں کے دانے کھائے تو پھر زمین پہ اتار دیا گیا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کی, برسوں برسوں کرتے رہے, روتے رہے, بلکتے رہے, لیکن توبہ قبول نہیں ہو رہی. ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذہن میں بات آئی کہ جب میں جنت میں تھا تو جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا اللہ کا نام, اور اس کے ساتھ ایک نام اور جڑا تھا, ایک نام اور جڑا تھا, وہ محمد رسول اللہ کا تھا, وہ محمد رسول اللہ کا تھا. تو کیوں نہ محمد کا وسیلہ لے لیا جائے, کیونکہ جس شخصیت کا نام اللہ اپنے نام کے ساتھ رکھے تو ظاہر سی بات ہے کہ بلند و بالا مرتبہ والا ہوگا, لہذا اس کا وسیلہ لیا جائے. حضرت آدم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وسیلہ لیا, رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خطا کو معاف کر دیا, ان کے توبہ کو قبول کر لیا. اب میں آپ کو ایسے ہی نہیں بتا رہا ہوں, آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ یہ چیز موجود کہاں ہے. اشیت الاعمال جلد نمبر 14 ہے, صفحہ نمبر 557 ہے. اس میں جو ہے حضرت محدث حق محقق دہلوی فرماتے ہیں کہ وارد شدہ کتابت اسم شریف اوپر عرش و آسمانہا و قصور بہشت و برگاہا و برسینہائے حور العین. محدث حق محقق دہلوی فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کا نام عرش اعظم پر ہے, ہمارے نبی کا نام آسمان پر ہے, ہمارے نبی کا نام جنت کے دروازے پہ ہے, ہمارے نبی کے نام جنت کے درختوں پر ہے, ہمارے نبی کا نام جنت کے درختوں کے پتوں پر ہے, ہمارے نبی کا نام تمام فرشتوں کے پروں پر ہے, ہمارے نبی کا نام حور العین کے سینے پر ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ ایک بلڈنگ بناتے ہیں, بلڈنگ بنانے کے بعد جو آپ کا نام رہتا ہے ابو صالح منزل, آپ کا نام کچھ اور ہے عبدالرزاق منزل, آپ کا نام کچھ اور ہے رضوی منزل, نوری منزل, ایسے جو ہے آپ اپنے بلڈنگ میں اپنی عمارت میں نام لکھوا لیتے ہیں. اچھا جب لوگ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں اچھا یہ رفیق صاحب کی منزل ہے, اچھا یہ ابو صالح صاحب کی بلڈنگ ہے, اچھا یہ فلاں صاحب کی بلڈنگ ہے. یعنی ان نام کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں اس کا مالک ہے, فلاں اس کا مالک ہے. اور یہاں پر حضرت عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ہمارے نبی کا نام جنت پر ہے, ہمارے نبی کا نام جنت کے دروازے پر ہے, ہمارے نبی کا نام عرش اعظم پر ہے, ہمارے نبی کا نام آسمانوں پر ہے, ہمارے نبی کا نام تمام فرشتوں کے پروں پر ہے, ہمارے نبی کا نام حور العین کے سینے پر ہے. پتہ یہ چلا حور العین ہمارے نبی کا ہے, پتہ یہ چلا فرشتہ ہمارے نبی کے ہے, پتہ یہ چلا آسمان ہمارا نبی کا ہے, پتہ یہ چلا کہ آسمان اعظم ہمارے نبی کا ہے, پتہ یہ چلا کہ جنت ہمارے نبی کی ہے اور جنت کا دروازہ ہمارے نبی کا ہے. تو جب نبی کا سب کچھ ہے تو ہمیں گانا بھی ان کا ہی چاہیے, ہمیں ماننا بھی ان کی چاہیے. اور یہ تو ایسے پیارے مصطفیٰ ہیں, یہ تو ایسے جو ہے غریبوں کو نوازنے والے, بے کسوں کو ایسا سہارا دینے والے نبی ہیں کہ پیارے مصطفیٰ نے پیدا ہوتے ہی پہلے اپنی امتی کو یاد کیا, سب سجدے میں رکھ کے مولا میری امتی کو میرے حوالے کر دے, مولا میری امتی کی مغفرت کر دے. یہ وہ نبی ہے. اچھا ایک طبی محبت ہوتی ہے, جیسے کہ باپ کو بیٹے سے, باپ کو بچیوں سے, بھائی کو بہن سے, شوہر کو بیوی سے, یہ طبی محبت ہے. لیکن اس میں بھی اگر کبھی کال کوئی بات ہو گئی, کبھی کچھ بات ہو گئی تو نفرت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن یہ محبت, یہ رشتہ محبت جو نبی پاک سے ہم جوڑ کے رکھے ہیں, یہ ایسی محبت ہے کہ جہاں پر آپ کا باپ نہ کام آئے, جہاں پر آپ کا بیٹا نہ کام آئے, جہاں پر آپ کی بیوی نہ کام آئے, جہاں پر آپ کے اولادیں نہ کام آئے, جہاں پر آپ کا کوئی رشتہ دار نہ کام آئے, وہاں اگر کوئی کام آئیں گے تو کالی کملی والے ہی کام آئیں.
काली कमली वाले ही काम आएंगे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने गुनहगार उम्मतियों को ढूंढते फिरेंगे कि मेरे गुनहगार उम्मती हैं कहाँ, क्योंकि रब तबारक व तआला के साथ महबूब पाक का जो वादा है, नबी पाक हशर के दिन उस वादे को जो है अपने रब से इजाजत चाहेंगे, मौला जो वादा तूने किया था आज पूरा करने का दिन आ गया है। जब तक नबी पाक फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में फरमाता वला सौफ युतिका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब अनकरीब आपको इतना नवाजूंगा कि आप खुश हो जाओगे, आप राजी हो जाओगे। अल्लाह अकबर, अंदाज देखो राजी करने का। सारी दुनिया खुदा को मनाने में लगी है, सारे कायनात खुदा को मनाने में लगी है, सब चाहते हैं कि खुदा हमसे राजी हो जाए। आप हैं तो आप भी अपने जहन में सोचते होंगे कि खुदा हमसे राजी हो जाए। कोई आलिम दीन है तो वो भी सोचेंगे खुदा हमसे राजी हो जाए। कोई मुफ्तियान किराम है तो वो भी सोचेंगे खुदा हमसे राजी हो जाए। यहाँ तक कि हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक हर एक अंबियाए किराम ये चाहते हैं किसी तरह से मेरा मौला हमसे राजी हो जाए। लेकिन जरा देखो तो सही, सारी दुनिया झुकी है अपने रब को राजी करने के लिए, लेकिन यहाँ पर रब तबारक व तआला महबूब पाक को राजी कर रहा है और कुरान पाक में आयत उतार रहा है वला सौफ युतिका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब अनकरीब आपको इतना नवाजूंगा कि आप राजी हो जाओगे। इसीलिए तो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, पर खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। नबी पाक फरमाते हैं, जब पूछा गया या रसूल अल्लाह, अल्लाह तो आपको राजी करना चाहता है, लेकिन ऐ महबूब पाक आप कितने में राजी हो जाओगे, आप कितने में राजी हो जाओगे? तो प्यारे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में जब तक जहन्नम से एक एक अपनी उम्मती को निकाल कर जन्नत में ना डाल दूं, तब तक मैं रब से राजी ही नहीं होऊंगा, तब तक मैं अपने रब से राजी ही नहीं होऊंगा। यानी कहने का मतलब और मुकाम यह है कि प्यारे आका की शान तो देखो, प्यारे आका को इतने मर्तबे, इतने मरातिब, इतनी फजीलतें, इतनी शान, इतनी अजमतें दी गई, लेकिन फिर भी प्यारे मुस्तफ़ा की मोहब्बत पे कुर्बान जाओ प्यारे मुस्तफ़ा की उम्मतियों कि प्यारे मुस्तफ़ा तुम्हें बचाने में लग गए। ये हाल हमारे प्यारे मुस्तफ़ा का है। फिर हमें मोहब्बत सबसे ज़्यादा अगर करनी चाहिए तो सबसे ज़्यादा हक़दार प्यारे मुस्तफ़ा की ज़ात है, और यही ईमान की हकीकत भी है, यही ईमान की हकीकत भी है। जब तक आप सारी चीज़ों से ज़्यादा अपने नबी से मोहब्बत नहीं करेंगे तब तक आप अपने ईमान में कामिल ही नहीं हो पाएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम की हदीस खुद ही गवाह है। प्यारे आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अलैहि अहब्बु अलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। जब तक बंदा सारी चीज़ों से ज़्यादा, माँ बाप से ज़्यादा, औलादों से ज़्यादा, जानो माल से ज़्यादा मुझसे ना मोहब्बत करे तब तक वो कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता। पता ये चला कि हमें मोहब्बत की सबूत देना है और हमें प्यारे मुस्तफ़ा से पूरे दिल और तन व मन के साथ मोहब्बत करना है, प्यारे मुस्तफ़ा के इरशादात पे अमल करते हुए नजर आता है। मोहतरम हज़रात, लोग जो है बड़े बड़े दावे ठोकते रहते हैं और कहते हैं कि नहीं नबी हमारे तरह हैं। मैं कहने का मतलब और मुकाम ये है कि किस नबी की तुम बात करते हो जो तुम्हारे तरह? ऐसा तो कोई नबी नहीं जो तुम्हारे तरह है, क्योंकि सारे नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने चुन के बनाया, चुन के। कुरान पाक में आता है कि नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने चुन लिया है, और जिसे चुना जाता है फिर अच्छों को लिया जाता है, फिर अच्छों को लिया जाता है। और यहाँ पे चुनाव किसका है? मेरे रब्बे करीम का है। वो कभी गलत चुन ही नहीं सकता, वो कभी गलत चुन ही नहीं सकता। तो जिसको नबियों और रसूलों के लिए मेरे रब ने चुन लिया हो उस पर तुम उंगली तराशी करोगे, उनके ऊपर तुम कीचड़ उछालोगे, उन्हें तुम अपने बड़े भाई जैसा कहोगे। अरे बड़े भाई कहने का हक उसको होता था जो हजरत आमिना के रहम से पैदा होती। लेकिन रब्बे तबारक व तआला की शान देखो, जब नबी पाक पैदा हुए तो बाप का पहले ही साया चला गया, बाप का साया पहले ही उठ गया। कुछ दिनों के बाद हजरत आमिना भी इस दुनिया को जो है खैराबाद कहते हुए चले गए। फिर हजरत अबू तालिब, हजरत अब्दुल मुत्तलिब, इन लोगों ने परवरिश की। कहने का मतलब और मुकाम यह है, मौला तेरा महबूब पाक है, दुनिया में आ रहा, बाप ने देखा तक नहीं, दुनिया में आया, बाप चला गया। कुछ दिनों के बाद माँ भी जो है छोड़ के चली गई। मौला होना तो ये चाहिए था तेरे नबी को कोई अच्छे से परवरिश करे,
کوئی اچھے سے پرورش کرے تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت جواب دیتی ہے کہ اگر کوئی اچھی طریقے سے میرے محبوب کی پرورش کرے تو اس میں بڑی بات کیا ہوتی. لوگ کہتے تمہیں تو عبداللہ نے پالا ہے, تمہیں تو جو ہے آمنہ نے پالا ہے, تمہارے اوپر جو ہے آمنہ کا احسان ہے, تمہارے اوپر عبداللہ کا احسان ہے, تمہارے اوپر ابو طالب و عبد المطلب کا احسان ہے. لہذا سنو اگر حضرت عبداللہ زندہ رہتے تو ہو سکتا تھا کوئی دوسرا ان کا بیٹا اور بھی پیدا ہو سکتا تھا. رب کو منظور نہیں تھا کہ پھر عبداللہ سے کوئی بیٹا پیدا ہو اور وہ میرے محبوب کو اپنا بھائی کہہ کے پکارے, اپنا بڑا بھائی کہے. جب رب نے اپنا بڑا بھائی کہنے کی وجہ سے حضرت عبداللہ کو جو بھی اپنے پاس بلا لیا, تو ذرا یہ بتاؤ کہ ہم کس منہ سے اپنے پیارے نبی کو اپنا بھائی جیسا کہیں. لہٰذا پتہ یہ چلا نبی پاک کی شان اور ہے. دیکھو صحابی رسول جب حدیث پاک سنتے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سن نہیں پاتے, سمجھ میں نہیں آتا, تو کہتے رائنا یا رسول اللہ. رائنا کا مطلب ہوتا ہے یا رسول اللہ رعایت فرمائیے, یعنی دوبارہ ارشاد فرمائیے تاکہ ہم صحیح سے سن لیں, یہ کہنے کا مطلب تھا. لیکن ایک رائنا کا عربی میں معنی ہوتا ہے چرواہے, بکری چرانے والے کا. تو کافروں نے کہا کہ کافروں نے مذاق اڑانا شروع کیا صحابی رسول کا کہ تم اپنے نبی کو جو ہے خود ہی رائنا کر کے گالی دے کے بلا رہے ہو, چرواہا کہہ کے وہ بلا رہے ہو. رب تبارک و تعالیٰ کو یہ بات جو ہے بڑا جو ہے غلط لگا کہ کوئی جو ہے میرے نبی پر کیچڑ اچھالے. رب کبھی اپنے محبوب پہ جو کوئی انگلی اٹھائی یہ نہیں چاہتا کہ میرے محبوبوں کے, کیونکہ رب کی نافرمانیاں بہت سارے لوگ کرتے ہوئے پھر رہے ہیں, پھر بھی کھانا مل رہا, زندگی گزر رہی, نماز نہیں پڑھ رہا, عیش و عشرت کر رہا. رب کی ذات, رب کی نافرمانی, پھر بھی رب مہلت دے رہا. لیکن اگر کوئی محبوب کو غلط کہہ دے تو رب تبارک و تعالیٰ فوراً قانون اتار دیتا. اور قرآن پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رأینا وقولوا انظرنا. صحابی نے تو نیک نیت سے کہا تھا نا, صحابی رسول تھے, انہوں نے تو نیک نیت سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ رعایت فرمائیے, دوبارہ ارشاد فرمائیے. ان کا کہنے کا مطلب نبی کو چڑھانا نہیں تھا, نبی کو گالی دینا نہیں تھا, لیکن لفظ ذرا سیم ٹو سیم ہے. اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو جب تم سن نہ سکو, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رأینا, اے ایمان والو رأینا تو کہو ہی مت, تو پھر کیا کہیں, انظرنا کہو. یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے. اللہ اکبر. انداز دیکھو رب تبارک و تعالیٰ کا, اپنے محبوب کو رائنا کہلانا بھی پسند نہیں تھا تو رب تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرا لفظ دے دیا. اے صحابی رسول جب نبی کے بارگاہ میں بیٹھو تو صحیح سے سنا کرو. سب سے پہلے تو صحیح سے سنو, بار بار پریشان کرنے کی محبوب کو ضرورت نہیں, صحیح سے سن لیا کرو. اور اگر پھر بھی نہ سن پائے تو رائنا نہ کہنا, انظر نہ کہنا. یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے. اللہ اکبر. یہاں نبی کی حکومت چل رہی ہے اور قانون رب تبارک و تعالیٰ لگا رہا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول جو ہے چلتے وقت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا قد تھوڑا تیز چلا اور آپ آگے بڑھ گئے. جب آگے بڑھے تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نبی کے آگے نہ چلا کرو. نبی پاک کی حکومت, قانون رب تبارک و تعالیٰ لگا رہا, آگے نہ چلا کرو, پیچھے رہا کرو. اللہ اکبر. ایک صحابی رسول بہرے تھے, بہرے لوگ ذرا اونچا سنتے ہیں, جب وہ بولتے تھے تو بہت زور سے آواز کرتے تھے پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے ایک قانون اتارا, لا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو نبی کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو, نبی کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو. اللہ اکبر. اے رب کائنات تیرا محبوب لاجواب ہے, تیرے محبوب کی حکومت دنیا میں تو کرا رہا, تو یہ اچھا ہے کہ تو قانون خود ہی دے رہا ہے, کیونکہ دنیا کا ماحول تو یہ ہے جب بادشاہ بنتا ہے تو اپنے قوانین خود ہی لکھتا ہے, جب بادشاہ بنتا ہے, جب حکومت بنتی ہے تو اپنے قوانین خود ہی لکھتے ہیں, اپنے لا آرڈر خود ہی لکھتے ہیں. لیکن یہاں محبوب پاک کی حکومت چل رہی اور جو خود سے اپنے قانون لکھے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس پر عمل نہ کرے, لیکن یہاں پر قانون خود رب تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے تاکہ ہر بندے پر فرض ہو جائے کہ نبی کے قانون کو مانا جائے. یہ نبی پاک کی شان ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ جس طرف لے لیجئے, جس مقام پہ لے لیجئے, آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک کھاتے پیتے تھے, ہم بھی کھاتے پیتے ہیں اس لیے نبی ہمارے طرح, تو وہاں پر دیکھیے کہ نبی انگلی اٹھا رہے ہیں, ڈوبا ہوا سورج واپس آ رہا, اس کو کیا کہو گے؟ کھانے پینے کی بات ہی تک کیوں محدود رہ رہے ہو؟ کھانے پینا دیکھ کر تم نے اگر بھائی کہا ہے تو ذرا سورج بھی تم جو ہے واپس بلا کر دکھاؤ, پھر تمہاری طرح ہوں گے نبی. پتہ یہ چلا کہ نبی پاک کی شان اور ہے, امتی اور ہے, رسول اور ہے. امتی رسول یعنی امتی اور رسول برابر نہیں ہو سکتے.
نبی مالک و مختار ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جسے جو چاہیں حکم دے سکتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم پچھلے بھی بار میں نے بتایا تھا کہ نبی پاک پر 6 وقت کی نمازیں فرض تھی. تہجد کی نماز بھی نبی پاک پہ فرض تھی. شریعت کے حساب سے بھی نبی پاک ہمارے برابر نہیں. ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے برابر نہیں شریعت کے حساب سے بھی, کیونکہ ہمارے اوپر 5 ٹائم کی نماز فرض. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ 6 ٹائم کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کچھ دنوں تک جو ہے, ابھی ایک حدیث سنا کر میں جو ہے رخصت ہو جاؤں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کچھ دنوں جو ہے بہت زیادہ عبادت کرنے لگے. رات بھر قیام اللیل میں رہنے لگے اور دن بھر روزے سے رہنے لگے. صحابی رسول ساتھ میں رہتے تھے, اندازہ ہوتا تھا نبی پاک کیا کر رہے ہیں. تو صحابی رسول بغیر کچھ بولے کرنے لگے. کیا کرنے لگے؟ رات بھر عبادتوں میں رہنے لگے, دن بھر روزے سے رہنے لگے. اچھا صحابیات تمام آئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عریضہ لے کے, یا رسول اللہ ہمارے شوہر ہمارے حقوق کو ادا نہیں کر رہے, ہمارے شوہر ہمارے حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں. کہا کیا ہو گیا ہے؟ کہا صحابی رسول رات بھر قیام اللیل کر رہے ہیں, دن بھر روزے سے رہتے ہیں, ہمارے حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں. پیارے مصطفیٰ نے صحابی رسول کو بلایا اور کہا یہ کیا سن رہا ہوں, یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کہا یا رسول اللہ ہم لوگ جو ہے قیام اللیل کر رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ بھی تو رکھ رہے ہیں, آپ بھی تو رکھ رہے ہیں. تو پیارے مصطفیٰ نے فرمایا ایکم مثلی, تم میں کون ہے میرے طرح, تم میں کون میرے طرح ہے. اللہ اکبر. آج جو ہے یہ جاہل کہتے ہیں نبی ہمارے طرح, وہاں صحابی رسول ہیں, بڑے سے بڑے عالم ہیں, خود شاگرد پیارے مصطفیٰ کے ہیں, مرید جو ہے پیارے مصطفیٰ کے ہیں, لیکن کسی میں بھی ہمت نہ رہی, کسی میں بھی لب کھولنے کی ہمت نہ رہی کہ یا رسول اللہ کھاتے پیتے آپ بھی تو ہیں, کھاتے پیتے ہم بھی ہیں, تو آپ کے طرح تو ہوئے ہم, سوتے جاگتے آپ بھی ہیں, ہم بھی سوتے جاگتے ہیں, آپ کے طرح تو ہوئے ہم. لیکن نہیں, کسی صحابی رسول کی زبان پر جنبش تک نہ آئی. گویا کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے جو فرمایا ہے, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کسی صحابی رسول نے کچھ نہیں فرمایا. یعنی کہنے کا مطلب اور مقام یہ ہے, تم آج کہہ رہے ہو نبی ہمارے طرح, یہ تو الگ بات ہے, لیکن نبی خود پوچھ رہے ہیں صحابی کو کہ تم میں بتاؤ کون میرے طرح ہے, تم میں بتاؤ کون میرے طرح. تو اگر آج کا ملا ہوتا تو کہتا ہم آپ کے طرح ہیں, کیونکہ ہم بھی تو کھاتے پیتے, آپ بھی کھاتے پیتے ہیں, آپ بھی سوتے جاگتے ہیں, ہم بھی سوتے جاگتے ہیں. لیکن نہیں, صحابی رسول کا ایمان یہ تھا نبی نبی ہے, ہم امتی غلام ہیں, نبی آقا ہے, ہم امتی غلام ہیں, لہذا نبی اور امتی برابر نہیں ہو سکتا. اسی لیے کسی صحابی نے زبان نہیں کھولا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے طرح ہیں. پھر پیارے مصطفیٰ نے فرمایا سنو, ہم جو قیام اللیل کر رہے ہیں, ہم جو روزے رکھ رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہمیں کھلاتا پلاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کھلاتا پلاتا ہے. تم لوگ نہیں میرے طرح جو تمہیں کھلائے پلائے. میں روزے سے ہوں لیکن میرا مولا مجھے کھلا رہا ہے, میں قیام اللیل میں ہوں لیکن تسکین میرا رب کے قرب سے مجھے مل رہا ہے. پتہ یہ چلا نبی نبی ہے, امتی امتی. کوئی بھی امتی کتنا بھی چالے, بلکہ امتی کی بات چھوڑ دو. حضرت صدیق اکبر کے بارے میں پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں, ایک پلے پہ پورے زمانے پورے کائنات کے لوگوں کے اعمال کو رکھ دو. ایک پلے پہ پورے کائنات کے لوگوں کے نیک اعمال پر کو رکھ دو, اور دوسرے پلے پہ حضرت صدیق اکبر کا ایمان رکھو, تو حضرت صدیق اکبر کا ایمان بھاری پڑ جائے. اللہ اکبر. ذرا سوچو, جب صدیق اکبر کی برابری پوری کائنات مل کر نہ کرے, تو یہ 40 دن کا چلا جانے والا کہے کہ میرے طرح بھائی ہے, میرے چودھری جیسا ہے, میرے امیر جیسا ہے. ارے گندا ذہنوں, تمہیں پتہ ہی نہیں, نہ جانے تم نے کس کو اپنا نبی مان لیا ہے. میرا نبی وہ ہے جو کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, تا قیامت تک زندہ رہے گا, یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائے جل جانے والا, بڑے خاک ہو جائے جل جانے والا. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مالک و مختار, جہاں تک مجھ سے ہو سکا قرآن و حدیث کے ذریعے سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی, اور پچھلے جمعے اس سے حضور تاج الشریعہ کے تناظر میں چند باتیں رکھی تھی.